کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں بلال علی اور آپ تمام کو خوش آمدید ویڈیو سیریز مسایا میں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان غیب کی خبروں کا ذکر کریں گے جنہیں زمانے نے سچ ہوتا دیکھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ترکوں سے جنگ کی خبر، مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت، مصر، شام اور عراق میں خود مختار ریاست کے قیام کی خبر اور یورپی عیسائیوں کا دنیا میں زور ہو جائے گا، اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو آئیے ادھر ادھر کی بات کیے بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے مسلمان ایسے لوگوں سے لڑیں گے جن کے چہرے چپٹے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم لوگ ایسی قوم سے نہ لڑو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے، اور جب تک تم قوم ترک سے نہ لڑو گے جو چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہروں والے، چپٹی ناکوں والے ہوں گے۔ ان کے چہرے گویا ہتھوڑے سے چپٹی ہوئی ڈالوں کے مانند چوڑے چپٹے ہوں گے اور ان کے جوتے بال کے ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ تم لوگ خوض و کرمان کے زخمیوں سے جنگ کرو گے جن کے چہرے سرخ، ناکیں چپٹی، آنکھیں چھوٹی ہوگی۔ اور تیسری روایت میں ہے کہ قیامت سے پہلے تم لوگ ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے۔ وہ اہل بارس ہیں، یعنی صحرا اور میدانوں میں رہنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس قدر صحیح اور کامل اوصاف بیان فرمائے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبریں اس وقت کی تھیں جب اسلام ابھی پوری طرح سے سرزمین حجاز میں بھی نہیں پھیلا تھا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام پیش گوئیاں پہلی ہی صدی کے آخر تک پوری ہو گئی کہ مجاہدین اسلام کے لشکر نے ترکوں اور صحراؤں میں رہنے والے بربریوں سے جہاد کیا اور اسلام کی فتح مبین ہوئی اور ترکوں اور بربر اقوام دامن اسلام میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یقیناً قسطنطنیہ فتح کرو گے تو اس کا حاکم اتنا اچھا ہوگا اور اس کو فتح کرنے والی فوج کیسی اچھی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ان مبارک الفاظ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسلامی تاریخ میں قسطنطنیہ پر کئی حملے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عثمانی سلطان محمد ثانی کی تقدیر میں لکھا تھا، جنہیں اس فتح کے بعد محمد فاتح کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے سلطان محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی، کیونکہ سلطان محمد ثانی نے عیسائیوں کے اس عظیم مرکز اور بازطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا تھا۔ سلطان محمد ثانی المعروف محمد فاتح 1444 عیسوی سے 1446 عیسوی اور 1451 عیسوی سے 1481 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ اس پرعزم حکمران نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر کے بازطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندے پڑے ہوئے ہیں، اور قسطنطنیہ کی فصل کے نیچے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے پر حلالی پرچم سایہ مگن ہے۔ بازطینی سلطنت کے عہد میں قسطنطنیہ کے کم از کم 24 محاصرے ہوئے۔ ان محاصروں میں 2 مرتبہ قسطنطنیہ بیرونی افواج کے ہاتھوں فتح ہوا۔ ایک مرتبہ 1204 عیسوی میں چوتھی صلیبی جنگ کے دوران مسیحی فوج نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور دوسری مرتبہ 1453 عیسوی سلطان محمد ثانی کی زیر قیادت عثمانی افواج نے اسے فتح کیا۔ مسلمانوں نے اس شہر کا پہلا محاصرہ سن 674 عیسوی میں اموی خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا۔ شہر کی مضبوط فصیلوں اور سخت سرد موسم کے باعث مسلمان شہر کو فتح نہ کر سکے۔
دوسرا معاشرہ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں 717 عیسوی میں کیا گیا، جس کی قیادت خلیفہ کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک نے کی۔ اس ناکام معاشرے کو عیسائی مشہور جنگ ٹورس کی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں ناکامی کے باعث اگلے 700 سال تک یورپ میں مسلمانوں کی پیش قدمی رکی رہی اور بنو امیہ کی فتوحات کو بھی زبردست دھچکا پہنچا۔ معاشرے کے دوران ہی سلیمان بن عبد الملک وفات پا گیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اقتدار سنبھالا اور ان کے حکم پر شیر کا محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ اس معاصرے میں مسلمانوں کو زبردست جانی نقصان پہنچا۔ عثمانیوں نے اس شہر کے 3 محاصرے کیے، جن میں پہلا محاصرہ سن 1396 عیسوی میں کیا گیا، جو سلطان باجازید یلدرم کی قیادت میں ہوا۔ تاہم تیموری حکمران امیر تیمور کی سلطنت عثمانیہ کے مشرقی حصوں پر یلغار کے باعث باجازید کو یہ محاصرہ اٹھانا پڑا۔ تیمور اور باجازید کا ٹکراؤ انقرہ کے قریب ہوا، جس میں باجازید کو شکست ہوئی۔ دوسرا محاصرہ 1422 عیسوی میں عثمانی سلطان مراد ثانی نے کیا، تاہم باجازید شہر کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔ تیسرا محاصرہ سلطان محمد ثانی نے کیا اور ایک معیر العقول کارنامے کے بعد 6 جون 1453 عیسوی کو یہ شہر فتح کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق سلطان محمد ثانی المعروف محمد فاتح ایسا باکمال حکمران تھا کہ اس نے اینز، گلاٹا اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بلگراد میں بھی حصہ لیا، جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 عیسوی میں انہوں نے موریا کا بیشتر حصہ اور ایک سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 عیسوی میں اماسرا اور اسپندریہ عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت طرابزون کا خاتمہ کیا اور 1462 عیسوی میں رومانیہ، سائچی اور مڈیلی بھی عثمانی سلطنت میں شامل کر لیے گئے۔ 1458 عیسوی میں انہوں نے موریا کا بیشتر حصہ اور ایک سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 عیسوی میں اماسرا اور اسپندریہ عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت طرابزون کا خاتمہ کیا اور 1462 عیسوی میں رومانیہ، سائچی اور مڈیلی بھی عثمانی سلطنت میں شامل کر لیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عراق نے اپنا چاندی کا سکہ درہم اور گلے کا پیمانہ روک دیا، مصر نے اپنی اشرفی اور گلے کا پیمانہ روک دیا، اور شام نے اپنا سونے کا سکہ دینار اور گلے کا پیمانہ روک دیا، اور تم وہیں لوٹ گئے جہاں سے چلے تھے۔ پھر فرمایا، وہیں لوٹ گئے جہاں سے چلے تھے۔ پھر فرمایا، وہیں لوٹ گئے جہاں سے چلے تھے۔ یہ حدیث 2 پیشگوئیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک یہ کہ علم برداران حق جو حجاز سے اٹھیں گے شام، عراق اور مصر کو فتح کر لیں گے، جس کی تفصیل میں گزشتہ ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ دوسری یہ کہ یہ سب ممالک حجاز سے الگ ہو جائیں گے۔ تاریخ نے ان پیشگوئیوں پر اس طرح مہر ثبت کر دی کہ آج اسلام کا کوئی بدترین دشمن بھی ان کی صداقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ مدتوں شام و عراق، مصر و حجاز وغیرہ ایک وسیع اسلامی سلطنت میں شامل رہے، لیکن آج ان سب میں الگ خود مختار حکومتیں قائم ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو مستور قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ روایت بیان کی کہ آخری زمانے میں یورپی عیسائیوں کا دنیا پر زور ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا اور کہا، دیکھو کیا کہہ رہے ہو، سوچ کر بات کرو۔ حضرت مستور رضی اللہ عنہ نے کہا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، پھر تو درست ہے۔ یہ بات اس وقت کہی گئی تھی جب مسلمانوں نے کیسر و کسرا کے تخت الٹ کر رکھ دیے تھے اور ان فتوحات کا سیلاب لاکھوں مربع میل کو گھیرے میں لے چکا تھا۔
کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یورپی اقوام جو اس وقت انتشار و زب و حالی کا شکار تھی ایک دن انتہائی عروج پر پہنچ جائے گی۔ یقیناً اللہ کی عطا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہیں، اور اب تک میں نے جو باتیں بھی بیان کی ہیں ان سب کو دنیا نے حقیقت ہوتے دیکھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بخوبی خیال رکھیں گے۔ اگر زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی ویڈیو سیریز مسیح کی اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔